اور جب بات حیا کی ہو ہی رہی ہے تو ہماری ماں بہنوں میں ایک کانسیپٹ چلا آ رہا ہے کہ ہماری نیت تو ٹھیک ہے، تو ہمیں نقاب کی اور پردے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں پردہ کریں؟ ہم پردہ نہیں کرتے تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اندر حیا نہیں ہے۔ لیکن کیا ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کانسیپٹ کی وجہ سے کتنی بہنوں کی عزتیں تار تار ہو چکی ہیں؟ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے خودکشی کی ہے، اور نہ جانے کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کی عزت سر بازار نیلام ہو چکی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی نیت صاف ہے، پاک ہے، تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی نیت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک نہیں ہو سکتی۔ آپ کا ذہن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا۔ ارے وہ تو اس نبی کی لخت جگر تھیں جس نبی کے لیے دونوں عالم کو بنایا گیا، جس کے صدقے میں یہ پوری دنیا سجائی گئی، جس نبی کے لیے 8 جنتوں کو بنایا گیا، جس نبی کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آئی، جس نبی کو اللہ نے یہ بشارت یوم حیات میں ہی دے دی تھی کہ آپ بخشے بخشائے ہیں، اس نبی کی بیٹی کو بھی اللہ نے پردے کا حکم فرمایا تھا۔ وہ بیٹی جس کو خود پردہ کرنے کا شوق تھا، جس کے قدموں کے نشانات کو زمین و آسمان تک دیکھ نہ سکے، جس کو محرم کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، جس کی آواز کو کسی نامحرم نے نہیں سنا، اللہ نے تو پردے کا حکم اس بیٹی کو دیا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو ذرا غور کریں، فکر کریں کہ ہمارے لیے پردہ ضروری نہیں ہے؟ پیاری ماں اور بہنوں، ذرا اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو پہچانو کہ اللہ نے آپ کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے، آپ کے کیا درجات ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنا باعزت بنایا ہے کہ جب ایک لڑکی کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ گواہ رہو کہ ہم نے اس کے والدین کی مغفرت فرما دی۔ اور جب وہی بچی بڑی ہو کر کے کسی دوسرے کے گھر جاتی ہے اور جب وہ ماں بنتی ہے تو اللہ نے اس کی کتنی عزت افزائی کی ہے، کتنا مرتبہ اس کا بڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ تو آپ اپنے مرتبے کو پہچانیے، اتنا بلند مرتبہ، اور اس کے باوجود ہمارے اندر اللہ کی اتنی نافرمانی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ کیسی محبت ہے اللہ سے ہم کو کہ جس اللہ نے ہم کو اتنا بلند مرتبہ عطا کیا، اتنے بڑے درجات ہم کو دیے، ہم اسی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ یاد رکھو کہ دین اسلام آپ کی نیتوں پر نہیں بلکہ آپ کو دین اسلام پر چلنا ہوگا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیتیں ہمارے لیے جہنم کا باعث بن جائیں۔ خدا را اپنی نیتوں کو اسلام کے دائرے میں رکھ کر ان کو اہمیت دیں
اور ہمارے نبی کے حکموں کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں، اور خود کو ایسا بنائیں کہ جب کوئی آپ کو دیکھے تو وہ کہہ اٹھے کہ وہ دیکھو اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ اور تمام مرد حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کی بیٹیوں کو دین اسلام کے مطابق پردہ کرائیں جتنا آسانی کے ساتھ ممکن۔ آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ان کو قید کر کے گھر میں بند کر کے رکھتے، لیکن جتنا آسانی کے ساتھ ممکن ہے کہ جب اگر وہ بازار جا رہی ہیں، مارکیٹ جا رہی ہیں یا محلے میں کہیں ٹہلنے جا رہی ہیں تو آپ ان کو ہدایت کریں، بلکہ حکم دیں کہ وہ پردہ کر کے جائیں۔ اور شریعت آپ کو اس کی اجازت بھی دیتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اس معاملے پہ تھوڑی سختی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ بے حیائی کا راستہ اختیار کرتی ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ اور آپ کو بھی ان کے ساتھ جہنم کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ دعا کریں کہ جو انگریزی تہذیب ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہے، اللہ اس تہذیب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اللہ ہم سب کو وہ طریقہ پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔